تصویر کشی کے تعلق سے کہ آج بہت زیادہ لوگ تصویر کشی میں ملوث ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے سرسری طور پر بتایا تھا کہ تصویر کشی بذات خود حرام نہیں ہے. جیسے بھی بہت سے ہمارے علماء، بہت سے لوگ فتویٰ دے دیے تھے کہ موبائل میں فوٹو وغیرہ کھینچنا، موبائل میں ویڈیو بنانا حرام ہے، فتویٰ دے دیے. اب فتویٰ تو دے دیے، اب کچھ سال کے بعد خود چالو کر دیے، کچھ سالوں کے بعد 15 سال 10 سال کے بعد خود چالو کر دیے، ویڈیوگرافی فوٹو بنانا خود چالو کر دیے. اسلام کی غلط امیج گئی. مطلب علماء نعوذ باللہ، علماء ایسا کرتے جہاں پر اپنا ذاتی فائدہ دکھتا تو اس حساب سے فتویٰ دیتے، ایسا لوگ کہنے لگ جاتے ہیں. تو ہم ایسا کہیں گے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، حرام ہے، کیا فوٹو کشی حرام ہے، ایسا ہم نہیں کہیں گے. بڑے بڑے علماء کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی احادیث میں یہ کہا کہ تصویر بنانے والے کو اللہ رب العالمین سخت عذاب دے گا، جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہاں تصویر بنانے والا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ تصویر بنانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. اور جہاں کہیں بھی احادیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والے کو سخت عذاب ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو گے نا، اکثر کتے کا بھی ذکر آیا ہے. کس کا ذکر آیا ہے؟ کتے کا بھی ذکر آیا ہے کہ کتا جو رکھے گا گھر میں اور تصویر رہے گی تو وہاں پہ فرشتے نہیں آئیں گے، یہ ذکر آیا ہے. لیکن کتے کو بعض جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ رکھ سکتے ہو. فار ایگزامپل، آپ کھیت کے لیے کھیتی کر رہے ہو آپ، تو کھیتی میں رکھوالی کے لیے کتا پالنا جائز ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. گھر کی رکھوالی کے لیے گھر سے باہر کتا پالنا جائز ہو گیا. لیکن وہی حدیث میں، اسی حدیث میں کتے کے بعد جو ذکر آ رہا ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ تصویر کا آ رہا ہے. پتہ چلا جو فائدہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، کتا پالنے کی اجازت دی نا. لیکن اسی طریقے سے تصویر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ کیمرہ تھا نہیں، موبائل تھا نہیں، یہ عکس والا سسٹم تو تھا ہی نہیں. اور وہاں پر جو تصویر بنے گی وہ ہاتھ والی بنے گی، تو اس کے ذریعے کوئی دین کو فائدہ ہو رہا تھا؟ نہیں. کوئی دین کو فائدہ ہو رہا تھا، کسی کی ذات کو فائدہ ہو رہا تھا؟ ہرگز نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں تو صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تصویر بنانے والے پر اللہ رب العالمین سخت عذاب دے گا، تصویر بنانے والے کو. لیکن اس ٹائم پر ایسا کوئی فائدہ ہی تھا نہیں. اور آج کے ٹائم پر تصویر کے ذریعے، یعنی کہ ویڈیوگرافی کے ذریعے کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، امت کا کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں صرف اسی کے ذریعے حق کی طرف آئے ہیں. کئی لوگ آپ میں بھی بیٹھے ہوں گے، کئی لوگ ایسے جو اس کے ذریعے حق کی طرف آئے ہیں. تو یہ تصویر جو ہے بذات خود وہ والی تصویر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی تھی، وہ والی تصویر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے بنانے والی تصویر کو کہا تھا کہ یہ تصویر بنانے والے کو سخت عذاب دیا جائے گا. لیکن یہ جو ہے، یہ ہے عکس ہے. عکس، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد آپ جیسے ہی ہٹ جاؤ گے تو آپ کی عکس بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کی کاپی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو چیز بنائی ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ جو چیز تو بنایا تھا اب اس کے اندر روح ڈال، اس کے اندر روح ڈال. کو کس وجہ سے؟ کہ آپ اللہ رب العالمین کی کاپی کر رہے ہو. اللہ رب العالمین نے جو چیز پیدا کی ہے اس کی کاپی کر رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہو؟ کاپی کر رہے ہو. لیکن آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا عکس آئینے کے اندر آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں کہا. اسی طریقے سے جب کیمرے میں بھی رہو گے تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ عکس ہوتا ہے. بٹن دباؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. عکس ہوا. تو عکس بذات خود حرام نہیں ہے. اس کی مثال میں ایسے بھی دے دوں تاکہ دلائل کافی کلیئر ہو جائے. اس کی مثال میں ایسے بھی دوں، آپ کبھی بھی دیکھنا کہ کسی بھی غیر مسلم کو یا کسی کو بھی گھر کے اندر موبائل میں فوٹو لگا کر سامنے رکھ کر پوجا نہیں کرے گا. وہ موبائل کے اندر فوٹو لگا کر سامنے رکھ کر پوجا نہیں کرے گا، بلکہ ایک فوٹو کا البم ہوگا جو دیوار پر لگا رہے گا، تب جا کر وہ اس کی کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. پتہ چلا عکس کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا ہے، کیونکہ تصویر کشی کو منع جو کیا گیا تھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ذریعے لوگ شرک و بدعت میں ملوث ہو رہے تھے، اس کی عظمت دل میں پیدا ہو رہی تھی. اس کی دلیل یہ بھی لے لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ساتھ ہی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی صحیح مسلم کے اندر کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی اگر طاقت ہے تو روزہ رکھا دیا کرتے تھے. اور جب بچے تھوڑا بھوک ان کو شدت محسوس ہونے لگتی تو انہیں گڑیا بنا کر دے دیا کرتے تھے، اون کی گڑیا بنا کر دے دیا کرتے کہ بچے اس سے کھیل لو. گڑیا بت ہے، گڑیا بت ہے نا. لیکن یہ بت حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اس میں تعظیم کا کوئی بھی عنصر
نہیں ہے. جہاں پر تعظیم کا عنصر آتا ہے تو وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے. جب آپ تصویر بنا کر نکالو گے وہ باہر آئے گی تو ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو دیواروں پر لگانے لگ جائے ان فیوچر. اور یہی چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تصویر جب نکل گئی اور باہر آ گئی تو فرشتے پھر گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے. لیکن جو موبائل ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ عکس ہے. یہ تو ہمیں صرف جواز ہمیں مل گیا, جواز مل گیا. اب دوسری چیز, جواز کے اوپر جواز کو لے کر اتنا زیادہ تصویر کھینچ رہے, اتنا زیادہ کہ امریکہ والے کو یہ کہہ دینا پڑا کہ آج لوگ صرف تصویر کی وجہ سے بیمار ہو رہے, ذہنی دباؤ میں جا رہے, ذہنی مریض بن رہے. کیوں کہنا پڑا اس کو؟ تو دیکھ ہی رہا ہے نا کہ بھائی وہاں کے ڈاکٹر جب دیکھ ہی رہے کہ لوگ اتنا زیادہ جہاں جا رہے سیلفی, وہاں جا رہے سیلفی, اور اتنا زیادہ یہ سیلفی کا کیڑا ان کو پڑ جا رہا ہے. یہ سیلفی کا کیڑا کہ سیلفی نہیں لیں گے تو بیمار ہو جا رہے. کیا سیلفی وہ نہیں لے رہے ہیں تو بیمار ہو جا رہے. کھانا کھائے, چلو کھانا کیا کھائے اس کا فوٹو لے کر ڈال رہے, کھانا کیا کھائے فوٹو لے کر ڈال رہے, اور باقاعدہ لکھتے فلاں فلاں جگہ گیا ہوں, یہ ہوٹل میں فلاں یہ کھانا کھایا ہوں, یہ ڈال دیے. اب دوسری چیز گھما کر, کیونکہ اس سے کیا ہوگا پتہ ہے, آپ جس ٹائم نہیں ڈالو گے اس ٹائم آپ کو عجیب لگے گا یار میں نے یہ کام نہیں کیا, تو اس کا کیا ہوا, آپ کو اس کی لت لگ گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اچھا بیڑی کیوں حرام کہتے ہیں ہم, سگریٹ کیوں حرام کہتے ہیں؟ ہمارے بہت سے بھائی اس کو مکرو میں ڈال دیے, ہمارے بہت سے بھائی مکرو وکرو کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل بھی پوچھ لو. دلیل یہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وہ جو پاگل ہے جو بیڑی بیچ رہا ہے, جو سگریٹ بیچ رہا ہے, وہ اس کے اوپر لکھا ہے کینسر, وہ اس کے اوپر فوٹو بنایا, وہ پاگل ہے کہ اس کو پتہ ہے ان فیوچر اس سے کینسر ہو سکتا ہے. تمہیں پتہ ہے تب بھی مار رہے اور کہہ رہے اس میں تو نشہ ہی نہیں ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت مارو. تو جب آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس میں سگریٹ میں کیا ہے, کینسر ہونے کا آگے چل کے خدشہ ہے, پھر بھی پیے جا رہے ہو, تو یہ کیا ہو گیا, حرام ہو گیا بیڑی سگریٹ وغیرہ. تو بیڑی سگریٹ کو حرام کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان فیوچر اس کے ذریعے کینسر ہو سکتا تھا. تو اسی کے ذریعے جب آپ, اس کی ایک مثال یہ بھی لو, جو فری فائر کھیل رہے بچے, فری فائر کھیلتے, پب جی کھیلتے بچے, وہ اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس دن نہیں کھیلے اس دن پاگل جیسی حرکت کرنے لگتے کہ آج میں نے کھیلا نہیں, اور وہ کیا کیا چل رہا ہے اس میں, چکن ڈنر یہ سب, مجھے وہ نہیں ملا, جبکہ اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. ذاتی کچھ فائدہ ہے اس کا نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن بچہ اس میں کیوں پڑا, اس کی لت لگی. اسی لیے اسلام پہلے روک دیا تھا, اپنے ہاتھ سے برباد نہ کرو. عادت لت لگ جاتی ہے نا, اسی طریقے سے سیلفی کی بھی ایک انسان کو کیا لگ رہی ہے, لت لگ رہی ہے. لت لگ گئی, جب نہیں کھینچے گا تو کیا ہوگا, بیمار, ذہنی طور پر بیمار ہونے لگے گا. تو خامخواہ کا سیلفی لی جا رہی ہے, یہ اچھا عمل نہیں ہے, یہ اچھا عمل نہیں ہے جو آگے آپ کو چل کر بھاری پڑ سکتا ہے. اور دوسری چیز, سیلفی کی بات نکلی تو ایک اور کیمرہ آیا ہے, ایک اور کیمرہ ہے جس کا نام ہے اسنیپ چیٹ. سنے ہوں گے, نوجوان تو جانتے ہوں گے اسنیپ چیٹ کے نام سے. اسنیپ چیٹ, اس میں دو خرابی ہے. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ مجھے بھی پچھلے ہفتے بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے نا, ایسا کیمرہ چالو کرو اور جیسے ہی لو نا, اس میں بہت سے پکچرز ہوتے جانوروں کے, اس پہ کلک کر دیا اور آپ زبان نکالو گے تو کتے والی زبان باہر نکلے گی. کیا ہوئے گا, کتے والی زبان باہر نکلے گی. ایسا لگاؤ گے تو بندر بن کے آئے گا. بھائی یہ ہے اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کیا کرنا, نقص نکالنا, عیب نکالنا, اور یہ حرام ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, حرام. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اچھی شکل تمہیں دی اور تم اپنے آپ کو جانور کتا بنا رہے ہو. مطلب چاہتے تھے آپ کو کتا پیدا کیا جائے, آپ کو جانور پیدا کیا جائے, تو یہ کیا بے وقوفی کہ اپنے آپ کو جانور کتا بنا کے نکال رہے اور اس میں عیب بھی نہیں سمجھ رہے. 4-5 لوگ کو کھڑے رہ رہے لے کے مکی ماؤس بنا کے نکال کے اس کو ڈال رہے, اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کسی طریقے کا عیب نہیں سمجھ رہے, کوئی عیب نہیں. وہ بازو میں اور بتاتے زبان نکال, وہ نکالتا ہے, وہ کتا بن جاتا ہے, اور اس کا فوٹو لیتے اور فوراً اس کو شیئر کر دیتے. تو میرے بھائی یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کیا ہے, مذاق ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا, خوبصورت بنایا اللہ رب العالمین نے انسان کو. تو خوبصورت جب اللہ نے بنایا تو تم اپنے آپ کو کیوں الٹا سیدھا بنا رہے ہو؟ تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا. اپنے بچوں کو بھی روکا کرو, اپنے بچوں کو بھی ان کاموں سے روکا کرو.